وہ نہیں جانتی تھی. وہ علم الانسان ما لم یعلم. اب انسان کا شرف یہ ہوا کہ انسان کے پاس اللہ کے سکھائے ہوئے وہ علوم ہیں جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہیں. اب انسان کی فضیلت یہ ہوئی کہ ایک طرف انسان اور حیوان برابر برابر. پھر اس کو دوبارہ دوہرا دیں، یاد نہ رہے کہ بھوک سب کو لگتی ہے، پیاس سب کو لگتی ہے، سوتے سب ہیں، جاگتے سب ہیں، جنسی تقاضا سب کے اندر ہوتا ہے، بچے سب کے پیدا ہوتے ہیں، بچوں سے محبت سب کرتے ہیں، اس میں انسان حیوان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. تو یہ بچے پیدا کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو سکھانا، بچوں کی حفاظت کرنا، یہ اس کو آپ کسی طرح علم کے دائرے سے باہر نہیں کر سکتے. تو انسان کی دوہری خصوصیات ہیں. انسان کو ایک علم وہ آتا ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کو آتا ہے، اور انسان کو ایک علم وہ آتا ہے جو کائنات کی دوسری مخلوقات کو نہیں آتا. کیونکہ کائنات کی دوسری مخلوقات کو علم حاصل نہیں ہے، اس لیے انسان کائنات کی تمام مخلوقات سے ممتاز و افضل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے علم الاسماء سکھایا. وعلم آدم الاسماء كلها. فرشتوں کے سامنے آدم کو کر کے آدم سے کہا، حکم دیا کہ ہم نے تجھے جو علوم سکھا دیے ہیں وہ تو بیان کر. جب آدم نے فرشتوں کے سامنے وہ علوم بیان کیے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے، تو فرشتوں نے کہا، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. کہ پروردگار عالم، ہمارے خالق، ہمارے رب، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے آدم کی فضیلت کو اور شرف کو اس بنیاد پر قبول کیا کہ آدم نے وہ علوم بیان کیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے. جب فرشتوں نے آدم کا شرف قبول کر لیا، باقی کائنات کی تمام مخلوقات نے آدم کے شرف کو قبول کر لیا. یعنی آدم کا ممتاز ہونا اس لیے ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے اور دوسری مخلوقات بھی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کر کے علم سکھا کر اس کو شرف عطا کر دیا تو ظاہر ہے وہ ساری کائنات میں ممتاز ہو گیا. عزت و احترام سے دیکھا جانے لگا. عزت و احترام جب ملا تو اسے پروٹوکول بھی ملنا چاہیے تھا. وہ وی آئی پی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پروٹوکول کو قائم رکھنے کے لیے آدم کا امتیاز
برقرار رکھنے کے لیے، آدم کی فضیلت اور شرف کو محفوظ رکھنے کے لیے آدم کے اوپر ایک اور انعام کیا، اور وہ انعام یہ ہے کہ اب تم چونکہ کائنات میں معزز ترین فرد ہو، کائنات کی ہر مخلوق تمہاری محکوم ہے علم کی بنیاد پر، لہذا تمہاری زندگی، تمہارا ماحول، تم جس مقام میں رہتے ہو وہ مقام ایسا ہوگا جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے اور جو جنات کو بھی نصیب نہیں ہے۔ لہذا ہم تمہاری فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ کوئی ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو اس آدم کے قصے میں کہ فرشتے جو ہیں جنت میں رہتے ہیں، یہ جنات جنت میں رہتے ہیں، یا کائنات کی دوسری مخلوق جنت میں رہتی ہے۔ فضیلت کی بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی فضیلت اور علم کی بنیاد پر آدم سے فرمایا کہ جو علم تمہیں حاصل ہے، جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس علم کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اس میں پابندی نہیں ہے۔ اس علم کی دوسری تعریف یہ ہے کہ جب تک تم اس علم کے دائرے میں رہو گے اور اس علم کے دائرے سے باہر نہیں نکلو گے، تمہارے اوپر پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں غم نہیں ہوگا، تم خوش رہو گے، آباد رہو گے، پابندیوں سے آزاد رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کے بعد آدم سے فرمایا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم سکونت اختیار کر، تو اور تیری بیوی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، ہم نے تجھے انعام میں جنت عطا کر دی، فکلا منہا، کھاؤ پیو، عیش کرو، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی، فکلا منہا، اس میں سے کھاؤ پیو، رغدن، خوشی خوشی کھاؤ پیو، جب تک تم جنت میں رہو گے خوش رہو گے۔ فکلا منہا رغدن حیث شئتم، جہاں سے دل چاہے۔ اگر جنت کا رقبہ 1 کروڑ میل پر پھیلا ہوا ہے تو 1 کروڑ میل کی اسپیس تمہارے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک کمرہ۔ ارادے کے تحت اسپیس لپٹے گی،
ارادے کے تحت اسپیس کم ہو جائے گی. تم یہ چاہو کہ 100 میل دور جا کر پانی پیوں. اب یہ تمہارے اوپر ہے. اگر تمہارے اندر جو میٹر لگا ہوا ہے تم اس کی رفتار 100 میل فی منٹ کر دیتے ہو تو تم 1 منٹ میں 100 میل طے کر لو گے. 5 منٹ میں 100 میل کر دیتے تو 5 منٹ میں کر لو گے. اور اگر بالکل اسپیس کو توڑ دو گے تو 1 سیکنڈ کے 1000 حصے میں تم 100 میل پہنچ جاؤ گے. ہے سوچی جہاں سے دل چاہے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا. لیکن یہ سب جو انعام و اکرامات تم کو دیے گئے ہیں، اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. جنت کے مقام پر رہنے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں. اس لیے کہ علم قاعدے اور ضابطوں کے بغیر نہیں ہوتا. ہر چیز ایک نظام کے تحت ٹھیک لگتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت چلتی ہے اور ہر چیز ایک نظام کے تحت فنا ہوتی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. اور اگر تم نے ہماری بات پر دھیان نہیں کیا، چاہے تم سے بھول چوک ہو جائے تو پھر تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، یعنی فرما بردار نہیں رہو گے. اگر حکم عدولی ہوگی وہ چاہے 7 ہو تو تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہونے کا جو پیٹرن بن گیا ہے، اس پیٹرن کے اندر محدودیت پیدا ہو جائے گی. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم علیہ السلام سے سہو ہوا، بھول ہوئی اور وہ درخت کے قریب چلے گئے. وہ درخت کیا ہے، یہ اس کی اگر تشریح بیان کی تو میرے خیال ہے پوری رات گزر جائے گی، تو اس کو ذرا ایک طرف رکھتے ہیں. جیسے ہی آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے تو سب سے پہلے اس حکم عدولی کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اڑیاں دیکھا. یہ دل کو مستثنا کر دیا. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو ناخوش نہ ہوتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت سے نکلنے کا جو سب سے بڑا کردار ہے، جو سب سے بڑا عمل ہے، وہ یہ کہ آدم کی زندگی میں ایک تغیر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے ایک تغیر پیدا ہوا. جب تک وہ تغیر ختم نہیں ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے. ہر چیز فانی ہے، اللہ باقی ہے.
باقی کا مراد، باقی سے مراد یہ کہ اللہ میں کوئی تغیر نہیں ہے، اللہ جیسا ہے، نہ اللہ بچہ ہے، نہ اللہ جوان ہے، نہ اللہ بوڑھا ہے، نہ اللہ خوش ہوتا ہے، نہ اللہ ناخوش ہوتا ہے، نہ اللہ کو کوئی غم ہے، نہ اللہ کو کوئی پریشانی ہے، نہ اللہ کو کوئی ضرورت۔ اب آدم علیہ السلام کی پوزیشن کو جب ہم جنت کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آدم جب تک جنت میں رہے کیئر آف اللہ سوچتے رہے۔ اللہ نے کہا خوش ہو کر کھاؤ، خوش رہے۔ اللہ نے کہا ٹائم اسپیس کی پابندی نہیں، انہوں نے ٹائم اسپیس کی پابندی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم جنت سے نکلے تو ہمارے اوپر مختلف ادوار گزر گئے۔ ماں کے پیٹ کا دور 9 مہینے کا، ایام رضاعت کا دور دودھ پینے کا 2.25 سال، بچپن کا دور 8-10 سال کا، 12 سال کی عمر کا، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور۔ اب اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تغیرات کو بجائے مستقبل کے ماضی میں منتقل کرنا پڑے۔ اگر ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے تو اسے 80 سال سے جوانی میں جانا پڑے گا، جوانی سے بچپن میں جانا پڑے گا، بچپن سے پیدائش کے دور میں جانا پڑے گا، پیدائش سے پہلے کے دور میں جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے دور میں جنت میں جانا پڑے گا۔ اب یہ تو بڑی عجیب منطق ہے کہ صاحب 80 سال کا آدمی 2 سال کا ہو جائے گا اور وہ 2 مہینے کا ہو جائے گا۔ وہ تو زمانہ گزر گیا، چلا گیا، 80 سال ہو گئے۔ 80 سال کے زمانے میں جب آپ کھڑے ہوتے اور 80 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر کی بات یاد کرتے ہیں، آپ کو یاد آ جاتی ہی نہیں آتی؟ سب بولیں بھائی، میں نے پہلے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ اب آپ لوگ تھوڑا سا تھک بھی گئے ہوں گے، آنکھیں بند کر لیں، ریلیکس ہو جائیں، بالکل 3 دفعے یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کریں۔ 1 منٹ کا یہ مراقبہ ہے، یعنی دیکھنا یہ ہے کہ میں 40 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، 80 سال کا ہوں، 60 سال، کتنے سال کا بھی ہوں۔ جو آدمی جتنے بھی سال کا ہے 12 سال کی عمر سے تو گزر کے وہ آیا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تو 12 سال کا کبھی ہوا ہی نہیں، میں 12 سال کے بارے میں کیا سوچوں۔ آنکھیں بند کر کے 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد کرنا ہے۔ مثلاً اماں نے مارا، ابا نے کچھ کہا، اسکول میں گئے، کچھ شرارت کی، کوئی خوشی کی بات یاد آ جائے، کوئی غمی کی بات یاد آ جائے۔ 12 سال کی عمر کے بارے میں آپ 3 دفعے یا حیو یا قیوم پڑھ کے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں 12 سال کی عمر میں ہوں اور 12 سال کی عمر میں فلاں واقعہ اس طرح ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جی 1 منٹ ہو گیا بھائی. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی 12 سال کی عمر کا کوئی واقعہ یاد آیا, کوئی ہلکا سا نقش, کوئی خاکہ ابھرا ہو ذہن میں تو اندھیرا ہو رہا, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا بھائی. بھائی یہ بچی چل نہیں سکتی کیا؟ ہاتھ اٹھائیں گے ماشاء اللہ. سمجھ رہے 50% سے زیادہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں 1 منٹ کے غور و فکر کے ساتھ 12 سال کی عمر میں پیچھے پلٹ سکتے ہیں, اگر آپ اس پریکٹس کو جاری رکھیں تو 10 منٹ میں کہ آپ 2 سال کے بچے نہیں بن سکتے. ہماری پریشانی ہے کہ ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں مستقبل کا ہی رونا روتے ہیں. ہمیں جب بھی فکر لائق ہوتی تو مستقبل کی فکر لائق ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے, ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ رازق اللہ ہے. ماں کے پیٹ سے 18-20 سال کی عمر تک اللہ نے ہمیں اس طرح رزق عطا کیا ہے کہ ہم نے کوئی محنت مزدوری نہیں کی. جب 20 سال کے ہوتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں, بازو میں تھوڑی جان آتی ہے تو ہم کہتے ہیں محنت مزدوری نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے. اس کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ محنت مزدوری نہ کریں. محنت مزدوری تو اس لیے کریں کہ اللہ چاہتا ہے کہ آدمی محنت مزدوری کرے. جب ذکر آتا ہے اللہ کا تو زبان سے آدمی 100 دفعہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب ذکر آتا ہے دنیا کا تو اس میں دل اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ یہ نظر ہی نہیں آتا کہ آدمی کو اس دنیا سے جانا بھی ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کی بنی ہوئی فلم کو دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں, مراقبے کا مطلب یہ کہ ہم تصوراتی طور پر اگر ہمارا دل چاہے تو ہم 1,00,000 سال آگے چلے جائیں, اور اگر ہمارا دل چاہے تو ہم 100 سال پیچھے اپنے بچپن میں چلے جائیں. جب ہم اپنے ارادے سے, اپنے اختیار سے تصوراتی شکل میں بار بار 10 سال کی عمر میں جائیں گے تو 10 سال کی عمر میں جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 سال کے بچے کے جو تصورات ہیں, 10 سال کے بچے کی جو زندگی ہے, 10 سال کے بچے کا جو ایٹماسفیئر ہے, آپ اس میں منتقل ہیں. جب اس میں منتقل ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر وہ ساری کیفیات مرتب ہو جائیں گی جو 8 سال اور 10 سال کے بچے کی ہوتی ہیں. 10 سال کا بچہ بھی چلتا پھرتا ہے,
10 سال کا بچہ بھی کھاتا پیتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی کپڑے پہنتا ہے۔ اگر ایک 40 سال کا آدمی پورے عقل و شعور کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ سارے دنیا کے کام کرے اور اس کی ذہنی کیفیت 10 سال کے بچے کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر ایک سکون، استغنا، قناعت، لاپرواہی کی ایک کیفیت تعلیم جائے گی۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک دفعہ فرمایا، اگر خوش رہنا ہے، اگر جنت کی زندگی میں واپس پلٹنا ہے، اگر دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، بدبختیوں سے آزاد ہونا ہے تو تمہارا جسم کتنا ہی بڑا ہو جائے، تمہاری کیفیت اللہ کے 7-8 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب کسی بندے کی کیفیت 7-8 سال کے بچے کی ہو جائے گی اللہ کے ساتھ، تو جس طرح ماں باپ بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، خود کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کا خیال کرے گا۔ اب یہ صورت یہ ہے کہ آپ جب بڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ صاحب میں کماؤں گا ہی نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، میں جوتا نہیں خریدوں گا تو پہنوں گا کہاں سے، میں محنت مزدوری کر کے کپڑا بازار سے نہیں خریدوں گا، ٹیلر ماسٹر کو نہیں دوں گا تو میں کپڑے کہاں سے پہنوں گا۔ یہ تکلیفیں آپ نے خود اپنی کوئی مسلط کر لی ہے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو 8 سال کی عمر سے وابستہ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت۔ جس طرح والدین آپ کی کفالت کرتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں، جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی خرید کر لاتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ فرشتے انسان کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہر ضرورت کی کفالت اللہ کی طرف سے ہو۔ ایک قصہ غوث علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک بڑا شہر تھا، بازار میں کساد بازاری آ گئی، آہستہ آہستہ بازار اجڑ گیا، لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی، تو وہاں اس بازار میں 2 سوداگر آئے، انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی اور ہر چیز کی انہوں نے خریداری شروع کر دی۔ جب انہوں نے خریداری شروع کی تو آہستہ آہستہ وہ جو دکاندار وہاں سے چلے گئے، کاروبار نہ ہونے ہوئے تھے، انہوں نے واپس آنا شروع کر دی۔ وہ کافی دنوں تک وہ 2 سوداگر وہاں شہر میں موجود رہے، سامان خریدتے رہے، پانی کے جہاز انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے کر دیے، وہ سامان بھرتے رہے، خریدتے رہے، بھرتے رہے، خریدتے رہے، بھرتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی لگ گیا، محنت مزدوری منشی لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار پر رونق ہو گیا، زمین کی قیمت بڑھ گئی،
لوگوں کے وارے کے نیارے ہو گئے، غریب امیر ہو گئے، امیر سوداگر بن گئے۔ اب وہ دونوں سوداگر وہاں سے چل پڑے، تو ان کے ساتھ جو منشی جی تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے۔ تو ان سوداگروں نے کہا کہ بھئی اب ہمارا تمہارا ساتھ نہیں، تم اپنا حساب کتاب کرو، جو پیسے ٹکے لینے ہیں روز جاؤ۔ اس نے کہا جی میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں تو اکیلا ہی ہوں اس دنیا میں، اب میں نے کہاں جانا، میں نے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، جہاں بھی تم جاؤ گے میں وہیں رہوں گا۔ قصہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دونوں سوداگر سمندر کے کنار پہنچ گئے اور اس کو منشی جی کو بھی جہاز میں بٹھا لیا اور یہ کہا کہ بھائی اب یہ جہاز ہم ڈبو دیں گے، لہذا تم یہ کرو، یہ کشتی لو اور سمندر کنارے چلا۔ ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا کہ اس بستی کو دوبارہ آباد کرو۔ ہم نے اس بستی میں خرید و فروخت شروع کر دی، اللہ کی مہربانی سے یہ بستی آباد ہو گئی۔ ہم نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے بھائی، ہم نے تو اس جہاز کو سمندر کے بیچ میں لے جا کے ڈبو دینا اور تم جاؤ۔ اس کو وہاں سے اتارا، کشتی میں بٹھایا، سمندر میں گئے، سمندر میں جا کر وہ جہاز کو پانی میں ڈبو دیا۔ اس قصے کے پیچھے اگر آپ غور کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ بازار میں کتنے فرشتے آ کر خرید و فروخت کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے بازار آباد ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ بازار وہی ہے؟ اتنے بازار تیزی سے اب بڑھنے لگے، پہلے تو وہ بڑھتے بھی تھے، لیکن جس تیزی سے بازار بڑھ رہے ہیں اس تیزی سے پیدائش نہیں ہو رہی ہے۔ عید بقرعید میں آپ دیکھیں، عید میں کوئی غریب ہو، امیر ہو، مزدور ہو، کوئی ہو، یا جس کے جیب میں دیکھو پیسے بھرے گئے۔ کچھ ایسا اللہ کا نظام بنا ہوا ہے کہ عید بقرعید میں سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے مرشد حضور خندر بابا سے پوچھا کہ صاحب ایک مثال تو میری بھی ہے، مجھے تنخواہ وہی ملی، اس زمانے میں اس میں سرکولر ریٹ میں ملازم تھا، کہ مجھے تنخواہ تو وہی ملی، مجھے تو کوئی 100 روپے کے 110 بھی نہیں ملے، میرے اخراجات بھی وہی ہیں۔ یہ بقرعید میں اتنے سارے پیسے کہاں سے میرے پاس آ گئے کہ میں نے سب کو عیدی بھی دے دی اور میں نے یہ شیر خرما بھی آ گیا اور فلاں بھی ہو گیا۔ اور تو حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ اللہ کے نظام میں ایک کیٹیگری ہے مردان غیب کی، ان کو مردان غیب کہا جاتا ہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے، سوچنے کی بات غور سے سنیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے جب انسان کسی ایسے ماحول کو کریٹ کر لے جس میں خوشی ہو تو خوشی کی ہر چیز مہیا کرے، تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہے کہ ہم تو خوش رہنا چاہتے تھے، ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے تو ہم خوش رہنا چاہتے تھے، ہم اس لیے خوش نہیں ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ ہر انسان کو وہ چیز فراہم کر دی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اور جب انسان ناخوش ہونا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے،
नौकर भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, सेहत भी है, और आदमी फिर भी ना खुश है। अगर खुशी का ताल्लुक पैसे से है, दौलत से है, बंगले कोठी से है, कारों से है, तो अमीरों को तो बहुत ज्यादा कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्वे करें तो सर्वे में आपको यही बात मिलेगी कि अमीर आदमी ज्यादा नाखुश रहता है। मुझे इसका तजर्बा नहीं है, मैं भी कुछ अर्सा अमीर रह चुका हूं, कभी सुकून नहीं मिला, कभी परेशानी से निजात नहीं मिली, पुलिस का खौफ, इसका खौफ, उसका खौफ। अगर दौलत नहीं रही तो कोई इज्जत नहीं करेगा, अगर दौलत नहीं रही तो कोई मुझे सलाम नहीं करेगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, परेशानी ही रही। कोई आदमी मिलने आया बेचारा प्यार मोहब्बत से खुलूस से, अच्छा ये पैसे मांगने आया होगा, वो पहले ही रोना रो देता था, भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, बड़ा मकरूज हुई है। वो कहता है भाई मैं आपके पास पैसे मांगने तो नहीं आया, मैं तो भाई बना के आपको, हाँ नहीं मैंने ऐसे ही कहा आजकल बड़ा मंदा है, वो बड़ा जो है। लेकिन जब इंसान खुश रहना चाहता है तो इसका मतलब आप समझते क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जन्नत की जिंदगी को अपनाना चाहता है। वो रिकॉर्ड इसके पास पूरा है। हुजूर कमर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो आदम के साथ जो मसला दरपेश हुआ, कि आदम को इल्मुल अस्मा सिखाया अल्लाह ताला ने, फिर फरिश्तों से सजदा कराया, फिर जन्नत में भेजा, जन्नत में आदम खुश रहा, खाया पिया ऐश किए, फिर आदम शजरे ममनूना पे चले गए, वहां से जन्नत से निकाला मिला। दुनिया में आने वाला हर आदमजात इस प्रोसेस से गुजर कर दुनिया में आता है। आप ये नहीं समझिए कि आप यही पैदा हो गए, यहां कहां से पैदा हो गए। आप ये नहीं कहते कि आलम अरवाह से रूह आ गई, तो आलम अरवाह में कहां से आई? तो ये जो रूहें इतनी सारी आ रही, ये कहां से आई? हर आदमजात को अल्लाह ताला इल्मुल अस्मा सिखाता है। हर आदमजात जन्नत में रहकर इस दुनिया में आता है, और हर आदमजात इस दुनिया में रहकर वापस जन्नत में जाएगा। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज अल्लाह की तरफ से आ रही है, अल्लाह की तरफ लौट रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दोज़ख की आग ठंडी हो जाएगी। इसका मफहूम यह है कि दोज़ख रहेगी नहीं, जन्नत ही जन्नत रह जाएगी। एक दफा मैं मुर्शिद करीम कंदर बाबा से पूछा कि साहब ये जो हिसाब किताब होगा हशर में, हशर नस्र में अल्लाह ताला अदालत बन जाएंगे और गुनाह सवाब और ये गवाही देंगे, हाथ भी गवाही देंगे, पैर भी गवाही देंगे और आंखें भी गवाही देंगी। अगर नेकी की होगी तो आदमी नेकी का इकरार करेगा, अगर उसने जर्रा बराबर बुराई की तो बुराई का इकरार करेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने एक जर्रे के बराबर नेकी की है, उसको तोड़ा जाए और तोल के उसका तुम्हें अजर दिया जाए। और अगर तुमने एक जर्रे के बराबर शर किया है, उसको भी तोड़ा जाएगा और उसकी सजा मुकर्रर है। तो जब पेश होंगे लोग
لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. پتا تو ابھی بھی ہے. مرشد کریم حضور قمر بابا فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے یا اللہ کو پتا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس لیے ہماری عزت ایک دوسرے سے کرتے ہیں. کیا کوئی ایک انسان جو اتنے بڑے ہال میں مجمع میں بیٹھا ہے اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس نے جو برائی کی ہے وہ اس کو یاد نہیں ہے؟ اسی طرح کوئی انسان اس کو بھی یاد رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس نے کوئی نیکی کی تو وہ بھی اسے یاد ہے. تو جب یہاں یاد ہے تو حشر میں کیسے یاد نہیں ہوگا بھائی؟ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب المرقوم. جو کچھ تم نیکیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے, جو تم برائیاں کر رہے ہو اس کی بھی ویڈیو فلم بن رہی ہے. جب حشر میں کھڑے ہو کے جا کے تو وہاں ویڈیو فلم کھول کے اسکرین پر دکھا دی جائے گی. ہر آدمی کو یہ پتا ہوگا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں. حضور قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا کہ حشر میں ہر آدمی کو رستا ہوا ہوگا, ڈرا ہوا ہوگا, سہما ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال سامنے ہوگا. لوگ کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے, دعائیں مانگ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے. پیغمبر جو ہیں وہ سفارش کر رہے ہوں گے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں, واسطے دے رہے ہوں اللہ کی رحمت کے. تو اللہ میاں بیٹھے بیٹھے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ برائی کی سزا ہے اور بھلائی میں خیر ہے؟ ہم نے کیا فرشتوں کے ذریعے تمہیں انسپائر نہیں کیا؟ ہم نے کیا پیغمبر نہیں بھیجے؟ ہم نے اولیاء اللہ نہیں بھیجے؟ اب لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو لوگ روئیں گے, پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے جہاں سے چلے جاؤ. حضور قندر بابا جب یہ فرما رہے تھے میرے ذہن میں بالکل اس طرح جیسے کہ میں کوئی فلم دیکھتا ہوں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, ایسے نظر آئے گا اللہ جی کو کہا, اللہ میاں نے کہا جاؤ چلے جاؤ. تو اسی مجمع میں سے دوستی لوگ الگ ہو جائیں گے, جنتی لوگ الگ ہو جائیں گے. دوستی لوگ دوزخ کی طرف چلے جائیں گے, جنت کے لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے. آٹومیٹک اللہ نہیں کہے گا دوزخ میں چلے جاؤ. اللہ کی شان ربوبیت کے خلاف ہے یہ بات کہ اللہ اپنے کسی بندے کو دوزخ میں ڈالتا ہے. بندہ خود ہی دوزخ کا انتخاب کر لے گا, اس لیے کہ وہ اپنی فلم دیکھ رہا ہے. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو کریم ہے, اللہ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا, فرشتے حاضر ہو جائیں گے. اللہ یہ پوچھے گا بھائی یہ شور کیسا ہے, لوگ رو کیوں رہے, کیوں چیخ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ کے بندے ہیں, ان سے بھول ہو گئی, غلطیاں سرزد ہو گئی اور یہ بڑی تکلیف میں ہے. تو اللہ میاں کہیں گے کیا ہم نے سمجھانے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے تھے؟ پیغمبروں کی تعلیم کا پرچار کرنے والے لوگ نہیں بھیجے تھے؟ فرشتے کہیں گے اللہ میاں سب کچھ آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن یہ بڑے کمزور ہیں, آپ کی مخلوق ہیں,
ان سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ میاں. تو اللہ میاں حضور قمر بابا نے ایسے مزے سے کہا, خوش ہو گئے کہ اللہ میاں کہیں گے انہیں چپ کرو, بھائی جنت ٹھنڈی ہوگی تو چپ ہوں گے, انہیں چپ کرو, شور مچا رہے ہیں. اتنا سمجھایا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. جب دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو جنتی تو بن گئی بھائی. بھائی دوزخ میں اگر آگ نہیں ہے تو جنتی تو ہو گئی. اللہ تعالیٰ ذرا نواز ہے, معاف کرنے والے ہیں, لیکن اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے, اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کی پریکٹس کریں, اس عادت کو اپنی زندگی میں داخل کریں کہ اگر ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا, اگر ہم رزق کھاتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں. اور اس میں کوئی جھوٹ بات ہے نہیں. ٹھیک ہے, آپ زمین نہ اللہ بنائے, اللہ گندم کا دانہ نہ بنائے, اللہ پانی نہ بنائے, اللہ ہوا نہ بنائے, اللہ سورج نہ بنائے, تو آپ کو گندم مل سکتی ہے؟ تو اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہے ہو نا. تو اگر اس بات کو کہہ بھی دو بھائی ہم اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں تو آپ کا کیا بگڑ گیا؟ آپ کہیے ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں تب 4 پیسے کماتے ہیں. اللہ آپ کے اندر طاقت نہ دے, بازوؤں کو شل کر دے, فالج زدہ ہو جائیں, تو اگر آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو کس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں؟ تو کہو گے تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم مزدوری کر رہے ہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا معدہ قبول نہ کرے کھانے کو, اللہ معدہ ہی نہ بنائے, آنت ہی نہ بنائے, جگر ہی نہ بنائے, پتا نہ بنائے, پنڈی نہ بنائے, پھیپڑے نہ بنائے, دل نہ بنائے, تو آپ کے کھانا کدھر گیا بھائی؟ اللہ ہی نے بنائے ہوئے نا سارے. تو آپ اللہ کو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے, تو کون سے آپ بینکرٹ ہو جائیں گے؟ عملی زندگی میں اللہ کو شامل کر لو. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو متقی ہیں, پاکیزہ ذہن ہیں, یقین رکھتے ہیں, صاحب مشاہدہ ہیں, صاحب ایمان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون, ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے تب ہم خرچ کرتے ہیں. تو اس بات کو اگر آپ اپنی زندگی میں داخل کریں کہ جب آپ کچھ خرچ کریں آٹومیٹک آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تو بھائی میں خرچ کر رہا ہوں, لیجیے آپ کا کام ہو گیا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے, میں نے انہیں بڑی محبت سے پیدا کیا, ان کے لیے وسائل بنائے, ان کو خوبصورت بنایا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میں ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بناتا ہوں تمہاری.
میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، میں نے ماں کے دل میں ممتا ڈال دی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کر دی، میں نے ان کو جوان کیا، میں نے ان کو بوڑھا کیا، میں نے ان کے لیے وسائل فراہم کیے، سعید اولادیں دی۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو یاد کریں، میں ان سے چھین نہیں رہا ہوں۔ اگر یہ کھانا کھائیں گے یہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ان کی 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کر دوں گا، 1 چھین لوں گا۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی اس میں قصے میں کہتے ہیں آل داؤد شکر کو اپنا شعار بنا دو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو واپس جنت میں جانا ہے تو اس کا آسان نسخہ جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو شامل کر لیں۔ برائی اگر کریں اس میں بھی اللہ کو شامل کر لیں۔ برائی میں اللہ کو کیسے شامل کریں گے؟ جیسی برائی ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ شریک ہو گیا۔ اللہ نے تو آدم کو معاف کر دیا، تو اللہ نے جب آدم کو معاف کر دیا تو اللہ آدم کی اولاد کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ میری ساتھ جڑا رہے، چمٹا رہے، لپٹا رہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے بھی مانگو۔ ماں باپ سے کتنا مانگ لیں گے آپ؟ 2 دفعے 3 دفعے مانگیں گے، ماں بھی ناراض ہو جائے گی، باپ بھی ناراض ہو جائے گی، ڈانٹنے بس بس کر رہا ہوں، وقت مانگتا ہے۔ اللہ سے آپ روزانہ 1 لاکھ خواہشات مانگے، حضور قندر صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ سے 1 لاکھ چیزیں مانگو روز۔ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو ہر روز 1 لاکھ چیز دے دے گا، کہ آپ 1 لاکھ سال تک مانگتے ہیں۔ جو اتنا بڑا دیالو ہے، دینے والا ہے، اس سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے، زبان کا گوشت ہلتا ہے۔ اور جب آپ اپنے سیٹ سے، کارخانے کے، فیکٹری کے مالک سے یا جنرل منیجر سے مانگتے ہیں تو آپ کا دل دھڑک دھڑک کرتا ہے، یہ مجھے نکال دے گا، میری ترقی رک جائے گی، میری تنخواہ کم کر دے گا۔ مجھے ایک بزرگ نے قصہ سنایا کہ ایک بہت پریشان حال آدمی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ ابھی مصروف ہے، تم انتظار کرو، ملاقات تمہاری کرا دیں گے۔ وہ کچھ لوگوں میں تاک جھانک کی عادت ہوتی، یہاں جھانک لیا وہاں جھانک لیا، اور مسلمانوں میں تو بہت ہی ہے، خصوصاً پاکستان میں وہ ہر وقت یہ اینک لگاتے رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، تاکہ اپنے آپ نظر نہ ہے۔ تو وہ بھی تانگ جھانک کا آدمی تھا، اس نے دیکھا تو دیکھا بادشاہ جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھائی یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا بادشاہ مانگ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بادشاہ بھی مانگتے ہیں؟ کہ ہاں بھائی بادشاہ بھی مانگتے ہیں۔ کہنے کس سے مانگ رہا ہے؟ کہنے بھائی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کہ اچھا بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے؟ بھائی میں تو بڑا پاگل آدمی ہوں، بادشاہ سے مانگنے آگے میں تو اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے۔ السلام علیکم۔
لوگ جو توقعات قائم کرتے ہیں وہ تو مجبور ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے ساہوکار، یہ بڑے بڑے یہ فیکٹریوں والے، مل والے، یہ آپ کو نظر آتے ہیں خوشحال ہے، خوشحال خوشحال کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ تو فیکٹری میں جو لیبر ہیں ان کے نوکر ہیں. اللہ میں نے تو دماغ خراب کیا ہوا ہے کہ جی ایک فیکٹری لگانی جس میں 3000 بندے کام کریں گے. دوسرے کہے گا میں نے فیکٹری لگانی جس میں 5000 بندے کام کریں گے. اور وہ سیٹھ صاحب کام چلے نہ چلے، بازار سے ادھار ملے نہ ملے، پریشان ادھر سے ادھر سے. کیا ہوا بھائی کہ تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، فیکٹری بند ہو جائے گی، ہڑتال ہو جائے گی. ارے بھائی پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی ہو جائے گی، کھانا پینا حرام. جب تک وہ تنخواہ کے پیسے نہیں دے دیں گے انہیں سکون چین نہیں ملتا. تو بھائی یہ بتاؤ نوکر سیٹھ ہوا یا لیبر ہوئی؟ اللہ نے کان میں پکڑ کے اس سے کہا تو سیٹھ ہے، یہ 3 فیکٹریاں ہیں. بھائی وہ 3 فیکٹری سے کوئی 4 پلنگوں پہ تو سوتا نہیں، وہ 1 پلنگ پہ سوتا ہے. مزدور کھاتا ہے 4 روٹی، سیٹھ صاحب کہتے ہیں کھاتے ہیں آدھی روٹی. وہ ایک صاحب مجھے اپنا گھر دکھانے لے گئے کلفٹن پہ، بہت بڑا انہوں نے بنگلہ بنایا، نیا بنایا. تو خیر میں چلا گیا تو وہ کھانا لگ گیا. اب کھانے میں ان کے پاس ڈونگا، یہ چائے کا جو ڈونگا ہوتا ہے نا، بڑا ڈونگا، اس میں دال ہے بالکل پتلی پانی. تو میں یہ سمجھا کوئی یخنی وخنی کوئی چیز ہوگی. تو مجھے برا بھی لگا. میں کہ تو بری بات ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے آدمی سب کے سامنے یخنی پیے، دوسرے کھانا بڑا بھوک. تو مجھ سے کہنے کا عظمی صاحب آپ بھی لیں گے؟ تو میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یخنی، میں کہا میں بھی لے لوں گا. اس نے جناب ایک پیالی میں آدھی پیالی چائے منگا کے، چائے کی پیالی مجھے بھی دے دی. اب میں نے جو وہ پی، وہ تو بھائی وہ تو مونگ کی پتلی دال تھی، اس میں نہ نمک نہ مرچ نہ کچھ. خیر میں کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں جی بس میری یہ خوراک ہے. آپ یقین کریں صاحب، اس بندے نے وہ جو تھی نا آدھا مگ یا پون مگ وہی پیا، اس نے کچھ نہیں کھایا. وہ کہیں میں تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اس بیچارے کی دال میں سے بھی حصہ بٹوا لیا. مزدور دال نہیں کھاتا. مزدور کا تو حال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر میں آٹا ہے وہ مزدوری پہ نہیں نکلتا. بیوی کہتی ہے میاں جی وہ اب دکاندار نے منع کر دیا، ادھار نہیں دے رہا. کہ اچھا اب جاتا ہوں. صحت کا بھی یہی حال ہے. سیٹھ صاحب بھی صحت دیکھ لو، چلتے ہیں تب ہانپتے ہیں، لیٹتے ہیں تب ہانپتے ہیں، نیند انہیں نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں. صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو جسم ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے. بھائی کیا ہوا کہ جی نیند کی گولیاں کھا کے سوئے تھے تو نیند تو آئی نہیں، تو مصنوعی نیند تھی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ سے جس بندے کا رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں. دولت مند کا بھی اللہ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ سے رشتہ قائم کرنا چاہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ میں نے پڑھا. اس کے تاجر تھے کپڑے کے، جہاز چلتے تھے ان. تو منشی نے آگے بتایا کہ صاحب وہ جہاز جو کپڑے کا گیا تھا وہ اطلاع ملی کہ ڈوب گیا. تو میں 1 منٹ کے لیے سوچا اور یہ کہا یا اللہ تیرا شکر. وہ منشی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات بھاگلے ہو گئے، کیا اتنا بڑا جہاز ڈوب گیا، اللہ کا شکر ادا کر رہے. کچھ عرصے کے بعد اطلاع ملی
کہ وہ جہاز ابو حنیفہ کا نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا تھا. ابو حنیفہ صاحب کا جو جہاز تھا اس میں تو بہت پرافٹ ہوا. تو اس نے آگے پھر اس طرح کی خوشی خوشی پھر کہا یا اللہ تیرا شکر. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب یہ جو اللہ کا شکر ہے یہ تو میری سمجھ میں آ گیا، وہ جہاز ڈوبنے والا اللہ کا شکر سمجھ میں جائے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی میں تو جب تو نے کہا جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ میرا دل کیا کہتا ہے. تو میرے دل نے کہا کہ بھائی اللہ کا دیا وہ تعالیٰ نے لے لیا، اللہ کا شکر. جب تو نے آ کے یہ کہا کہ بھائی پرافٹ ہوا، پھر میں نے دل کی طرف دیکھا، دل کیا کہتا ہے؟ دل نے کہا کہ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کا شکر. تو جب انسان کی اللہ کے ساتھ وابستگی ہو جاتی تو انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، استغنا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے قربت پیدا ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اسے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے قوم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو. دیر بہت ہو گئی ہے، اب پتہ نہیں آپ ابھی نہیں ہوئی دیر. چلو تو ابھی تو ایسا تو نہیں بھائی میں ابھی تو بوڑھا آدمی ہوں، میں ابھی تو تھکوں گا نا. آپ کو تو آپ تو آرام سے بیٹھے میں بولے چلا جا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ تھوڑا سا میرے خیال ہے ذکر کر لیں، ذکر کے بعد ایک 5 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. پھر جیتے بچتے رہے تو اگلے سال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پہلے آپ 11 دفعے یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، پھر 11 دفعے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد میں یا حیو یا قیوم کا ورد کروں گا. خاص سے یہ اجتماعی ذکر ہمارے لیے مفید رہے گا. اللہ کرے اس ذکر کے انوار و تجلیات ہمارے قلوب کو روشن کر دیں، ہماری روح میں بالیدگی پیدا ہو، ہماری روح اللہ کے حضور سلام کرنے کے قابل ہو جائے، اور اللہ تعالی ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں آئندہ اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
हय्यो या क़य्यूम या 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 हय्यो या क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। हम एक सांस में 3 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम पढ़ेंगे। पहले मुझे आप सुन लें, फिर मेरे साथ पढ़ें। या हय्यो या क़य्यूम 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 या हय्यो या क़य्यूम। 3 दफा भाई, 3 दफा कह के चुप हो। या हय्यो या क़य्यूम 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 या हय्यो या क़य्यूम
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اب ہم مراقبہ کریں گے۔ مراقبے سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام توجہ دوسری باتوں سے ہٹا کر ایک نقطے پر قائم کرنا۔ تمام توجہ ایک نقطے پر قائم کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جو حضرات کسی بھی سلسلے سے بیٹھے ہیں، نقشبندیہ سلسلے سے ہوں، سہروردیہ سلسلے سے ہوں، چشتیہ سلسلے سے ہوں، قادریہ سلسلے سے ہوں، عظیمیہ سلسلے سے ہوں، وہ سب اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں۔ پیر و مرشد کا تصور سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ خیال کرے کہ پیر و مرشد کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روشنیاں ہیں، نور ہے، وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اور جو خواتین و حضرات ابھی بیعت نہیں ہوئی، یعنی کسی سلسلے میں داخل نہیں ہوئی، انہیں چاہیے کہ واقع بن کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے ان کے اوپر نیلی روشنیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، آپ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، نادانیوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے خطوط کے ذریعے ہمیں لکھا ہے، زبانی بھی کہا ہے، اور جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ان سب کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، ان سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں کو آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزگار عطا کیا ہوا ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرما۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما دے۔ یا اللہ، ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں روحانی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھا کر دے، آخرت کو بھی اچھا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ کراچی میں ہیں، یہاں موجود ہیں، دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو خوشحالی عطا فرما، ان سب کو سکون و عافیت عطا فرما، ان سب کو اعلیٰ درجے کی صحت عطا فرما۔ یا اللہ، ان سب کو اپنے غریب بھائیوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ارکان اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان والا بھی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا ہمارے بچوں کی شادیوں کا بڑا مسئلہ ہے، یا اللہ والدین کو بچوں کی فرائض سے حسن کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ فارغ فرما دے، سبکدوش فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کا نصیب اچھا فرما۔
یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھے شوہر عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھے شوہر عطا ہو، اچھی بیوی عطا فرما، اللہ میاں شوہر و بیوی میں ذہنی مہنگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں یہ جو میاں بیوی میں لڑائی ہے یا اللہ اس کو ختم کر دے، اور آپس میں بیوی میں محبت اور سلوک عطا فرما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر۔ اچھا بھائی السلام علیکم۔ تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین کو موقع دے آڈیٹوریم سے جانے کی، اس کے بعد پھر حضرات رخصت ہوں۔